اچھا سر، اگلا کوشچن ہے نافرمان اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں اسباب بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور کہ دیکھیں کہ آخر جو اولاد ہے وہ نافرمان ہوئی ہے، کوئی اسباب بھی تو ہو سکتے ہیں۔ کیوں ہوئی ہے وہ نافرمان؟ ہاں کیوں، دیکھیں نا، ایک تو ہے کہ اسباب ہوتے ہیں کسی چیز کے، اگر اسباب نظر نہیں آ رہے لیکن پھر بھی کوئی معاملہ پیش آ رہا ہے تو وہ تو ہے روحانی مسائل، جادو کا ہو سکتا ہے، جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، لیکن ہم کچھ اسباب بیان کریں گے۔ اگر تو اسباب ہیں تو انہیں ہم جو اسباب ہیں انہیں دور کرنا چاہیے۔ جو وجوہات ہیں جس وجہ سے بچے نافرمان ہو رہے ہیں ان وجوہات کا ہمیں ازالہ کرنا چاہیے، وہ جو وجوہات ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو وجہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی نافرمانی کی سبب جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں نے نافرمانیت کو دیکھا ہے اپنے گھر میں، کہ ان کے والدین اپنے والدین کے ساتھ نافرمان تھے، کہا نہیں مانتے تھے، یا ابھی بھی ان کے والدین زندہ ہیں، ان کے والدین کے یعنی کہ بچوں کے جو دادا دادی ہیں زندہ ہیں، اور یہ ان کے ساتھ ان کا اچھا برتاؤ اس کے والدین کا نہیں ہے بچے کا، تو وہ دیکھ رہا ہے بچہ، ظاہر بات بچہ وہی کرے گا جو وہ دیکھے گا۔ والدین خود اپنے والدین کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، نافرمان ہے، بعض تو ایسے بھی ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے تھپڑ تک والدین کو مار دیتے ہیں، استغفر اللہ، گالیاں دیتا ہیں۔ تو اس طرح اگر تو نافرمانیت کا کوئی ہے ان کے والدین میں تو اسے سب سے پہلے دور کرنا چاہیے تاکہ بچوں پہ ایسا اثر نہ پہنچے۔ اور دوسری جو وجہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے کے دماغ میں کوئی چیز چل رہی ہے، وہ سٹریس کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، یا وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے اور والدین کے پاس بچے کی بات سننے کا ٹائم تک نہیں ہے، وہ کسی جنگ کے ساتھ لڑ رہا ہے اپنے آپ میں، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہے، آپ سن نہیں پا رہے ہیں، اور جب بچوں کی بات یا کسی کی بات آپ نہیں سنیں گے وہ آخر کیا کرے گا؟ وہ چلا اٹھے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا کہ اس کی بات کو نہیں سنا جا رہا، اس کی پریشانی کو دور نہیں کیا جا رہا، اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ تو دیکھیں اپنے بچوں کو سنیں۔ والدین بھی اکثر کیا، اب موبائل کا دور، بچوں نے کیا کرنا ہے، والدین ہی موبائل نہیں چھوڑتے ہیں، بچے ٹائم مانگتے ہیں انہیں ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے، بچوں کی ضروریات، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا جا رہا، وہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے، اپنا درد بیان کرنا چاہتے ہیں، ضروریات بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ویسے قاری صاحب بہت اچھی بات کی کہ ہمیں ڈائیلاگ کرنے چاہیے، بالکل کرنے چاہیے، اپنے بچوں کو وقت دینا چاہیے، ہر وقت اس گیجٹ میں ہمیں نہیں کھوئے رہنا چاہیے۔ پیرنٹس بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی علیحدہ علیحدہ موبائل لے کے بیٹھیں، بیگم اور صاحب علیحدہ موبائل لے کے بیٹھیں، ایون کہ گھر کے دادا دادی نانا نانی وہ علیحدہ موبائل لے کے بیٹھیں۔ اپنے بچوں سے گفتگو کرنی چاہیے، ہمیں وہ جو پرانی بانڈنگ تھی جو ہمارے والدین ہمیں دیا کرتے تھے یا ان کے والدین ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے۔ پلیز فرمائیں۔ تو یہ دوسرا سبب۔ اور تیسرا جو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی نافرمانی کا باعث بنتا ہے کہ جو بچوں کے والدین ہیں وہ آپس میں ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ خاوند ہے تو بیوی کو گالیاں دے رہا ہے، مار رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، بیوی خاوند کی نافرمانی کر رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، صبح شام بچہ یہ واچ کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے یہ ساری چیزوں کو، اس کا اثر بچوں پہ ہو رہا ہے، ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں جو اسباب میں نے 3 بیان کیے ہیں ان میں اگر کوئی سبب پایا جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کی سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر والدین سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی اسباب گھر میں موجود نہیں ہے، پراپر ہم بچے کو ٹائم دے رہے ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی بچہ نافرمان ہو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے انشاءاللہ ہم 2 وظائف قرآن سے انشاءاللہ تعالی ہم بیان کرتے ہیں، وہ وظیفے کرنے شروع کر دیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کے جو بچے ہیں وہ فرما بردار ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، اللہ میری اولاد کو صالح بنا، نیک بنا۔ اور دوسری طرف سورہ الفرقان ہے، اس کی آیت نمبر 74 ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہ میری بیویوں کو، میری اولاد کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ جو 2 آیات بیان کی ہیں یہ وظیفے کے طور پر والدین پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز جو بچے ہیں جو نافرمان ہیں وہ فرما بردار ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ تعالی۔